میری ذمہ داری، میری ذمہ داری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ میری ذمہ داری آج انشاءاللہ عز و جل ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضری ہے۔ پہلے درود پاک کی فضیلت سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، جو مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس کا حشر شہیدوں کے ساتھ فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس زندگی میں ہمیں بہت سارے ایسے معاملات درپیش ہوتے ہیں، ایسے امور ہوتے ہیں، ایسے کام ہوتے ہیں جن کے لیے ہمیں سفر کرنا پڑتا ہے۔ بعض مقاصد ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک دنیاوی ترقی کے لیے سفر ہوتا ہے، تجارتی سفر ہوتے ہیں، جاب کے لیے لوگ سفر کرتے ہیں، بعض اوقات اپنے کسی جاننے والے سے ملاقات کے لیے سفر کرتے ہیں، کسی دوست سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، کسی عزیز رشتہ دار سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، کسی نیک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کی زیارت کے لیے سفر کیا جاتا ہے، اور بعض سفر ایسے ہوتے ہیں جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں، جیسے سبحان اللہ عز و جل حج کے لیے سفر، مکہ پاک اور مدینہ طیبہ حاضری کا سفر، اسی طرح راہ خدا عز و جل میں سفر کرنا، مدنی قافلے میں سفر کرنا۔ تو بعض سفر ایسے ہوتے ہیں کہ جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوتے ہیں۔ تو مختلف مقاصد کے تحت جو ہے وہ وقتاً فوقتاً سفر کی ضرورت پیش آتی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل ہم آج کی ایپیسوڈ میں اس پر بات چیت کریں گے کہ دوران سفر میری کیا ذمہ داری بنتی ہے، بطور ایک ٹریولر، ایک مسافر کے طور پر، ایک پیسنجر کے طور پر مجھے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سفر جو ہے وہ کسی مقصد کے تحت ہونا چاہیے۔ بغیر مقصد کے جو سفر ہے وہ ظاہر ہے ایک بلا وجہ کا خرچ بھی ہے، اپنی جان کو، اپنے جسم کو، اپنے بدن کو تکلیف دینا بھی ہے۔ بعض اوقات ایک تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو صرف اور صرف سیر و تفریح کے لیے سفر کرتے ہیں، اگرچہ یہ بھی ناجائز نہیں ہے، جبکہ یعنی اس میں کوئی اور ایسا خلاف شرعی معاملہ نہ ہو۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی ٹورسٹ پلیس ہے وہاں جاتے ہیں، پارک وغیرہ میں جاتے ہیں، ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں تو وہاں بے پردگی اور بہت ساری اور چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ لیکن اگر بالفرض ایسا نہیں ہے، یعنی ایسا کوئی غیر شرعی معاملہ نہیں ہے، نمازوں وغیرہ کی پابندی کے ساتھ اور دیگر شرعی احتیاطوں کے ساتھ اگر کوئی کہیں اس طرح سیر وغیرہ کے لیے جاتا ہے تو ناجائز نہیں ہے۔ لیکن جو سفر کے مقاصد ہیں وہ اس سے کہیں بلند ہونے چاہیے، اور سبحان اللہ عز و جل اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے سفر کرتا ہے تو اس کا تو کیا کہنا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی سفر کا ارادہ ہو، سفر کرنا چاہیں تو واضح کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ پھر اگر وہ سفر جو ہے دنیاوی غرض کے تحت ہے تو تب بھی ہم بہت سی ایسی نیتیں ہیں، ایسی انٹینشنز ہیں، گڈ انٹینشنز، اچھی نیتیں ہیں جو کر کے اپنے سفر کو اللہ کی رضا کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ جیسے آپ جاب کے لیے ہی کہیں جا رہے ہیں، بزنس کے لیے جا رہے ہیں، مال خریدنے کے لیے جا رہے ہیں، کسی بھی ایسے کام کے لیے جا رہے ہیں جو دنیاوی ایک غرض ہے، اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ ایسی نیتیں کر سکتے ہیں کہ آپ کا سفر جو ہے یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ بن جائے، نیکیاں کمانے کا ذریعہ بن جائے۔ جیسے ایک نیت یہ کی جا سکتی ہے، جیسے رشتہ دار سے ملنے جا رہے ہیں تو صلہ رحمی کی نیت ہو سکتی ہے، والدین کے پاس جا رہے ہیں، والدین کی زیارت کی نیت، ان کا دل خوش کرنے کی نیت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اپنے دوست کے پاس جا رہے ہیں تو اس کا دل خوش کرنے کی نیت ہو سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ جو ہے دوران سفر نمازوں کی پابندی، دیگر جو عبادات بجا لانا ہے اس کی نیت ہو سکتی ہے۔ دوران سفر جو دیگر سنتیں ہیں، آداب ہیں، مستحب امور ہیں، ان کو بجا لانے کی نیت ہو سکتی ہے۔ تو اچھی نیت کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ سفر جو ہے آپ کے لیے موجب اجر و ثواب بنے گا۔ یعنی آپ جا تو اپنی غرض کی، کسی دنیاوی غرض کے تحت رہے ہیں، لیکن اس سے آپ کو انشاءاللہ ثواب کمانے کا
موقع بھی مل جائے گا۔ بہرحال سفر کسی واضح مقصد کے تحت ہونا چاہیے، اور اگر بالفرض کوئی دنیاوی غرض ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم، ظاہر ہے وہ آپ نے کام تو کرنا ہی ہے، ساتھ ہم اچھی اچھی نیتیں بھی سفر کے لیے کر لیں۔ اب سفر کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ ہم بائی ایئر سفر کرتے ہیں، بائی پلین جا رہے ہوتے ہیں کہیں، بعض اوقات ٹرین کے ذریعے سفر ہوتا ہے، بعض اوقات پیسنجر بس کے ذریعے سفر ہوتا ہے، بعض اوقات بندہ اپنی گاڑی میں سفر کر رہا ہوتا ہے، خود ڈرائیو کر کے جا رہا ہوتا ہے، یا یعنی ڈرائیور ساتھ ہے تو آپ اپنی گاڑی میں جا رہے ہیں۔ تو سفر کی اس طرح مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ پہلے وقتوں میں تو جب یہ گاڑیاں وغیرہ نہیں تھیں، یہ آٹو انڈسٹری نہیں تھی، تو جانوروں پر سفر ہوتا تھا، پیدل سفر ہوتا تھا۔ اس وقت کے انداز اور اس وقت کے تقاضے مختلف تھے۔ اب تو یہ بالکل ریڈیوس ہو گیا ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، الا کہیں ایسا کوئی معاملہ ہو کہ اب بھی کہیں اگر روڈ وغیرہ نہیں ہے، ایسا کوئی ذریعہ نہیں ہے، تو جیسے پہاڑی علاقوں میں یا بعض صحرائی علاقوں میں ہو سکتا ہے کہ ابھی بھی جو ہے وہ جانوروں وغیرہ پر سفر ہوتا ہو۔ اسی طرح بعض ایریاز ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں صرف پیدل ہی جایا جاتا ہے، لیکن اب ایسے مواقع اور ایسی جگہیں بہت کم ہیں۔ عموماً جو ہے وہ سفر ہم اس طرح گاڑیوں پر ہی کرتے ہیں، یعنی آٹو جو ہے انڈسٹری، اس نے جو ایک ترقی کی ہے، تو گاڑیاں سفر کا ایک مین ذریعہ ہیں۔ تو اگر آپ کا سفر ہے اکیلے، آپ یعنی اپنی گاڑی پر جا رہے ہیں، تو اس صورت میں بھی بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جو پوری کرنی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی ذمہ داری تو یعنی چاہے آپ پلین کے ذریعے جائیں، چاہے آپ بس کے ذریعے جائیں، چاہے ٹرین کے ذریعے جائیں، چاہے اپنی گاڑی میں سفر کریں، چاہے بائک پر ہوں، اگر آپ گھر سے نکل رہے ہیں تو گھر والوں کے جو حقوق ہیں وہ بھی جو آپ کے ذمے آپ کو پورے کرنے ہیں۔ اگر آپ زیادہ دنوں کے لیے جا رہے ہیں تو گھر والوں کا جو نان نفقے کا بندوبست ہے وہ آپ کو کر کے جانا ہے کہ وہ کسی آزمائش میں نہ آئیں، اس حوالے سے ان کی حفاظت کا بندوبست رہے۔ جاتے ہوئے جو ہے وہ گھر والوں کے لیے حفاظت کی دعا کر کے جائیں، ان سے دعا لے کر جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس سے آپ کو بھی برکتیں ملیں گی، گھر والوں کی حفاظت کا سامان بھی ہوگا۔ تو جاتے ہوئے گھر والوں کے حوالے سے جو ایک متفکر انسان ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، اور اپنی جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں یہ بھی پوری کرنی ہیں، اور ساتھ ساتھ دعائیں لینی بھی ہیں، دعائیں دینی بھی ہیں۔ تو ان سے گھر والوں سے رخصت ہوں، جس گھر سے نہیں رخصت ہو رہے، آپ کہیں اور ہیں، اپنے مقام سے رخصت ہو رہے ہیں جہاں آپ کے ساتھ آپ کے کولیگز وغیرہ ہیں، تو وہاں بھی جو ہے بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کے ذمے ہوتی ہیں۔ کوئی لین دین کا معاملہ ہے وہ کلیئر کر کے روانہ ہوں۔ دعائیں وہاں بھی اپنے ساتھیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے اسلامی بھائیوں سے دعائیں لے لیں، اپنے کولیگ سے دعائیں لے لیں، دعائیں دے کر رخصت ہوں۔ تو اس طرح سفر کرتے وقت جہاں سے آپ روانہ ہو رہے ہیں ان کے حقوق اگر آپ کے کوئی ذمے ہیں تو آپ ادا کر کے وہاں سے نکلیں۔ پھر جب میں سفر کرتا ہوں تو میری یہ ذمہ داری ہے کہ سفر کا جو سامان ہے وہ بھی میرے پاس ہو۔ ضرورت جو ہے سفر کی، زادِ راہ جو ہے سفر کا سامان، وہ اگر پاس ہوگا تو بندہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ تو ضرورت کا سامان ضرور اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ آپ کسی مقام پر جا رہے ہیں، زیادہ دنوں کے لیے جا رہے ہیں، تو اب آپ کو لباس کی بھی حاجت پیش آئے گی، آپ کو اور کچھ ایسی ضروری چیزیں ہوتی ہیں، موسم کے لحاظ سے گرم سرد جو ہے، کہیں یعنی سردی پڑ رہی ہے تو اس لحاظ سے آپ کو سردی کا سامان اویل کرنا ہوگا، اور اس طرح کی چیز جو آپ کی ذاتی ضرورت کی ہے اور ایسی ہے جو آپ کو وہاں نہیں مل پائے گی، آپ دوسروں کے محتاج ہو جائیں گے، آپ کو مانگنا پڑے گا۔ تو ایسی ضروریات زندگی، ضروریات سفر وہ آپ کو ساتھ رکھنی چاہیے۔ سفر کے ضروری اخراجات بھی رکھنے چاہیے، بلکہ مستحب یہ ہے کہ میں سفر پر نکل رہا ہوں تو جو ایکسپنسز بنتے ہیں میں اس سے زیادہ لے کر چلوں، کہ کہیں کوئی ایسی ضرورت پیش آئے تو مجھے کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ تو اخراجات جو سفر کے ہیں وہ بھی ساتھ رکھیں، سفر کا ضروری سامان بھی ساتھ لیں۔ اب یہ سفر کی نوعیت پر ہے کہ آپ کو کتنا سامان لینا پڑے گا، آپ کہاں جا رہے ہیں، کس غرض سے جا رہے ہیں، کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں، تو اس لحاظ سے اپنا ضروری سامان جو ہے وہ ساتھ رکھ لیں۔ الحمدللہ عز و جل بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہ العالیہ، آپ نے حج اور عمرہ کی غرض سے جو سفر کرنے والے ہیں زائرین کرام، ان کی رہنمائی کے لیے ایک بہت ہی پیاری کتاب جو ہے وہ تصنیف فرمائی ہے۔ مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا ہے، پبلش کیا ہے، رفیق الحرمین۔ تو یہ رفیق الحرمین ماشاءاللہ عز و جل جہاں حج اور عمرہ کے مسائل اس میں ہیں، حج کا طریقہ ہے، عمرہ کا طریقہ ہے، اس کے احکام بیان کیے گئے ہیں، وہیں پر
سفر کے حوالے سے بھی، چونکہ حج اور عمرہ کے لیے بھی سفر ہوتا ہے، تو سفر کی ضروریات بھی اس میں بیان کی گئی ہیں، ایک فہرست بھی دی گئی ہے کہ جب حاجی سفر حج کے لیے روانہ ہو تو کیا کیا سامان اس کو اپنے ساتھ رکھنا چاہیے۔ تو یہ جو فہرست ہے زائرین حرمین طیبین ان کے لیے تو اس میں زبردست گائیڈ لائنز ہیں ہی، دیگر اگر کوئی سفر ہوتا ہے تو اس سفر کے لیے بھی یہ جو فہرست ہے بہت زبردست معاون ہے۔ تو آپ رفیق الحرمین کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ عز و جل حج عمرہ اس کا ذوق بھی بڑھے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے، سعادت ملے، تو انشاءاللہ اس کے مطالعہ سے حج کے احکام یہ اچھے انداز سے ادا کرنے کی سعادت بھی ملے گی۔ سفر پر روانہ ہونے سے پہلے جو ضروریات سفر ہیں وہ اپنے ساتھ رکھیں تاکہ دوسروں پر بوجھ نہ بنے۔ اگر آپ اپنی گاڑی پر ہیں تو اب بہت ساری ذمہ داریاں ہوں گی، آپ ٹریول کر رہے ہیں، ہائی وے پہ جا رہے ہیں، موٹر وے پہ جا رہے ہیں، کسی بھی روڈ پر جا رہے ہیں، تو جو ٹریفک رولز ہیں آپ کو ان کا بھی خیال رکھنا ہے، ان کی بھی آپ کو پابندی کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے جو آپ کے ساتھ دیگر لوگ ہیں، یعنی اپنی اپنی گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں، روڈ پر ہیں، کہیں بھی ہیں، تو ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے، کہیں بھی کسی کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی ایک بطور شہری، ایک ملک کا شہری ہونے کے ناطے اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے جو مجھ پر حقوق ہیں دوسروں کے وہ بھی مجھے پورے کرنے، اور ساتھ ساتھ اپنی ریاست، اپنی اسٹیٹ کے جو قوانین ہیں، لاز ہیں، ان کو بھی فالو کرنا ہے۔ تو اگر آپ اپنی گاڑی پر ہیں تو آپ کو ٹریفک رولز کو بھی فالو کرنا ہوگا، اور ساتھ ساتھ جو ہے جو دیگر لوگ سفر کر رہے ہیں آپ کے ساتھ اپنی گاڑیوں میں، یا جو پیسنجر بسز وغیرہ ہیں تو وہ پیسنجر وہیکل ہیں، ان کو بھی آپ نے یعنی ایسا نہ ہو کہ اس میں جو سفر کرنے والے ہیں وہ آزمائش میں آئیں، غلط طریقے سے اوورٹیک کرنا، اوور سپیڈ ہونا، یہ ٹریفک رولز کے بھی خلاف ہے۔ آپ کی اپنی جان بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے، دوسروں کی جان بھی اس سے جا سکتی ہے، لوگ زخمی ہو سکتے ہیں۔ بائک پر آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کو اور زیادہ محتاط ہونا چاہیے، اپنی حفاظت کے لیے بھی، دوسروں کو بچانے کے لیے بھی۔ تو اگر اپنی گاڑی پر ہیں، اپنی بائک پر ہیں، تو اب آپ کو اس انداز سے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ اگر آپ دوسروں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو اب یعنی پیسنجر، ایز اے پیسنجر آپ بس میں ہیں، کسی اور وہیکل پر ہیں، ٹرین میں ہیں یا پلین میں سفر کر رہے ہیں، تو بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ اور بھی ہوں گے جو اس بس میں ہوں گے۔ بعض اوقات 20 ہوتے ہیں، بعض اوقات چند ہوتے ہیں، اور جو پلین میں تو سینکڑوں بھی ہوتے ہیں۔ تو اب جتنے بھی لوگ آپ کے ساتھ ہیں اس بس میں یا اس پلین میں، اس کے علاوہ بعض اوقات ویٹنگ کے لیے جب یعنی بس پہ سوار ہونا ہوتا ہے تو ویٹنگ ایریا میں ہوتے ہیں، بس اسٹینڈ وغیرہ پر یا ایئرپورٹ پر، یوں ہی راستے میں کہیں اسٹاپ آتا ہے، کہیں بس رکتی ہے تو وہاں جو سروس ایریاز وغیرہ ہوتے ہیں وہاں رکتے ہیں۔ تو اس سفر کے دوران چاہے آپ بس میں ہیں، اس وہیکل میں ہیں، ویٹنگ ایریا میں سفر سے پہلے یا سروس ایریا میں کہیں بھی، تو جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا یہ آپ کی میری ذمہ داری ہے۔ ایک بہترین انداز تو یہ ہے کہ ہم سفر کرتے ہوئے یعنی ہمارے ساتھ جو رفیق سفر ہے تو کوئی نیک شخص اگر ساتھ ہو، کوئی ایسی کمپنی ہو تو سفر آسان ہو جاتا اور سفر سیکھنے کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے۔ دوران سفر جو ہے وہ نمازوں کی پابندی اس میں بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ ایک تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو عام حالات میں گھر پر ہوتے ہیں، حضر میں یعنی سفر میں نہیں ہوتے تو وہ نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، لیکن سفر میں بعض اوقات نمازوں میں سستی کے معاملات آ جاتے ہیں۔ تو چاہے سفر میں ہوں یا حضر میں، نماز تو نہیں چھوڑنی نا، فرض نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ فرض نماز میں قصر ہوتی ہے، یعنی سفر کے احکام ہے، اس کے تفصیلی احکام قصر کے، یعنی سفر کی حد کیا ہے اور کیسے قصر کی جائے گی، کن کن نمازوں میں ہوگی، کتنی رکعتوں میں ہوگی، اس کے تفصیلی احکام امیر اہل سنت کا رسالہ ہے مسافر کی نماز۔ تو ایک یعنی یہ ہماری ذمہ داری ہے جو سفر کرنے والے ہیں، میری ذمہ داری ہے کہ میں سفر سے پہلے جو یہ احکام ہیں یہ بھی سیکھ لوں تو کہیں اس میں کوئی غلطی نہ ہو۔ تو جہاں ہم دیگر ارینج کر رہے ہیں سفر کا سامان وغیرہ، یہاں یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ احکام بھی سیکھیں، اور سفر میں بھی نماز جو ہے وہ معاف نہیں ہے، نماز ادا کرنی ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو سفر میں صرف فرض پڑھتے ہیں، سنتیں اور جو نوافل ہیں وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اگر وقت ہے، آپ اضطراری حالت میں نہیں ہیں، تو آپ کو سنتیں بھی ادا کرنی چاہیے، اور حصول ثواب کے لیے جو ہے وہ نوافل بھی، چاہے سفر میں ہوں چاہے آپ گھر پر ہوں، جہاں بھی ہوں آپ
نوافل بھی پڑھتے رہیں، زبردست اجر و ثواب ہے اس میں۔ تو مسافر کی نماز کے احکام جو ہے وہ آپ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا ہے، امیر اہل سنت کا بہت پیارا رسالہ ہے، ایک امیر اہل سنت کی کتاب ہے نماز کے احکام، اس کا یہ حصہ ہے۔ تو اس رسالے سے سفر کے احکام سیکھ لیے جائیں، اور سفر میں بھی نمازوں کی پابندی کی جائے، فرائض واجبات کے ساتھ ساتھ جو مستحب امور ہیں ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، ان کو بھی بجا لانا چاہیے۔ سفر میں اوراد و وظائف یہ بھی کرنے چاہیے۔ آپ سواری پر سوار ہوتے ہیں تو سواری کی جو دعا ہے وہ بھی آپ پڑھیں، بلکہ آپ کے ساتھ جو دیگر سفر کرنے والے ہیں ان کو بھی پڑھائیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں بھی ملیں گی، اور انشاءاللہ سفر میں آسانی بھی ہوگی، حفاظت کا سامان بھی ہوگا۔ تو سفر میں جو عبادات کے معاملات ہیں اس میں سستی نہ کی جائے۔ تو دیگر لوگ جو آپ کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، آپ پیسنجر بس میں ہیں، کسی اور وہیکل میں ہیں، پلین میں ہیں، ٹرین میں ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ان کے لیے جگہ کشادہ کی جائے، کسی کو یعنی تنگ نہ کیا جائے، غیر ضروری جگہ نہ گھیری جائے۔ اسی طرح سامان جو ہے، ضرورت کا سامان ساتھ لینا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ غیر ضروری سامان لے کر اپنے لیے بھی بوجھ بڑھائیں اور دوسرے بھی اس سے تنگ ہوں۔ پھر سامان کو اس انداز سے رکھنا کہ دوسروں کے لیے تنگی کا ذریعہ ہو۔ بعض اوقات ٹرین وغیرہ میں راستے میں لوگ سامان رکھ دیتے ہیں، تو اس سے گزرنے والوں کو بھی پریشانی ہوتی ہے، جو وہاں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی پریشانی ہوتی ہے۔ تو ضرورت کا سامان ضرور لیں، غیر ضروری سامان نہ لیں، تاکہ آپ پر بھی بوجھ نہ بنے، دوسروں کے لیے بھی وہ سفر میں تکلیف کا ذریعہ نہ ہو، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ یعنی آپ کی اپنی آسانی کا بھی باعث ہو۔ اچھا، اب جو ضروری سامان سفر ہے وہ بھی اس انداز سے اس کو رکھا جائے، کہ اس انداز سے پلیس کیا جائے کہ وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنے۔ عموماً بسوں میں بھی اور پلین میں بھی، جہازوں میں بھی سامان کے لیے الگ جگہ بنی ہوتی ہے، تو وہ سامان وہیں رکھنا چاہیے، تاکہ یعنی ایک رولز کی بھی پابندی رہتی ہے اور آسانی بھی ہوتی ہے۔ دیگر جو حقوق ہیں ان کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ یعنی درپیش نہ ہو کہ ہماری وجہ سے اس کو تکلیف پہنچے۔ بالفرض خدا نہ خواستہ کسی کی کوئی غلطی ایسی ہوتی ہے جس سے ہمیں تکلیف پہنچتی ہے، سفر میں ایسا ہو جاتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ جس پیسنجر بس کے ساتھ ہم جا رہے ہیں وہ اس کے عملے کی طرف سے، اس کے سٹاف کی طرف سے، یا ان کی جو مینیجنگ ایک باڈی ہے ان کی طرف سے تاخیر ہو رہی ہے، غیر ضروری تاخیر ہو رہی ہے، اس طرح کے معاملات میں تو ایسن انداز میں پوچھنے میں یا یعنی وہ تاخیر وغیرہ اس کو دور کرنے کے لیے کہنے میں حرج نہیں ہے۔ لیکن عموماً ایسے موقع پر ہمارے یہاں بہت زیادہ لوگ ایگریسو ہو جاتے ہیں، اور ایگریسو ہو کر پھر وہ تذلیل کی بھی صورت ہوتی ہے، گالم گلوچ بھی ہوتی ہے، لڑائی بھی ہوتی ہے، تو یہ ایک بڑی ناخوشگوار سی صورت بنتی ہے۔ تو سفر میں جو برداشت ہے وہ صبر اور برداشت یہ بہت ضروری ہے۔ کوئی بھی ناخوشگوار معاملہ پیش آ رہا ہے تو آپ صبر سے کام لیں، عفو و درگزر سے کام لیں۔ اگر بس کے سٹاف سے یعنی کوئی ایسی ناخوشگوار معاملہ ہوا تب بھی ایسا انداز میں پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اصلاح کی غرض سے، لیکن گالم گلوچ تو تکار یہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہر ایک کی عزت نفس کا خیال رکھنا۔ اگر کسی دوسرے پیسنجر کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ درپیش ہوا، اس کا پاؤں آپ کے پاؤں پر آ گیا، اس کی کوہنی آپ کو لگ گئی، کوئی اور ایسا معاملہ ہوا، تو اس میں بھی صبر، برداشت اور ہمت سے کام لینا ہے۔ ویسے جو سفر اس کو عذاب کا ٹکڑا کہا گیا ان معنوں میں کہ اس میں نیند بھی پوری نہیں ہوتی، بعض اوقات مناسب کھانا بھی نہیں ملتا، کھانے اور نیند کو یہ روک دیتا ہے۔ تو سفر چاہے کتنا ہی آسان کیوں نہ ہو، اگرچہ آج کل سفر بہت آسان ہے پہلے کی نسبت، لیکن پھر بھی سفر ہے، اس میں آزمائشیں آتی ہیں۔ تو اگر کسی دوسرے کی یعنی دوسرے پیسنجر کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہوا تب بھی ہم زیادہ ہائپر نہ ہوں اور صبر اور برداشت سے کام لیں اور معاف کر دیں۔ غلطیاں معاف کریں گے تو انشاءاللہ اجر و ثواب بھی ملے گا اور سفر بھی آسان رہے گا۔ سفر کے دوران جب اپنی گاڑی پر سفر ہو رہا ہوتا ہے تو اس طرح کے ناخوشگوار معاملات ناظرین نے بھی کئی بار دیکھے ہوں گے، مدنی چینل کے ناظرین نے، کہ گاڑی کسی دوسرے کی گاڑی سے ٹچ ہو گئی، بائک ٹچ ہو گیا، یا کوئی اور ایسا ناخوشگوار معاملہ ہوا تو سڑک کے بیچ میں گاڑیاں روک کر لوگ جو ہے نا وہ جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ اور عموماً ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جو غلط ہوتا ہے وہ بھی دوسرے کو کوس رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر بالفرض آپ کی غلطی نہیں بھی ہے تو تب بھی آپ
کو معافی والا راستہ اختیار کرنا چاہیے. روایت کے مطابق جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے زبردست جو ہے وہ بشارت ہے، خوشخبری ہے. اب آپ کی غلطی نہیں ہے، تب بھی اگر آپ یعنی چھوڑ دیں گے، جھگڑا چھوڑ دیں گے تو بعض اوقات نقصان نہیں ہوا ہوتا، بلکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑا نقصان نہیں ہوتا، بلکہ وہ تھوڑا چھوٹا موٹا کوئی ایسا کوئی خراش آ جاتی ہے، یا بعض اوقات خراش بھی نہیں آتی، صرف ٹچ کوئی ہو گئی گاڑی، تو اب وہ ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ یعنی جھگڑے کے بھی وہ جو نقصانات وہ اپنی جگہ پر، اور پھر پیچھے جو آنے والے ہیں وہ بیچارے الگ آزمائش میں، لمبی گاڑیوں کی قطار لگ جاتی ہے، لائن لگ جاتی ہے، اور پھر ٹریفک کا نظام سارا درم برم ہو جاتا ہے، لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. تو ایسے موقع پر بھی درگزر سے کام لینا چاہیے، صبر سے برداشت سے کام لینا چاہیے. تو صبر برداشت جو ہے نا بالخصوص سفر میں یہ اس کی بہت زیادہ حاجت ہوتی ہے. تھکن کی وجہ سے بندہ ویسے ہی ہائپر ہو رہا ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر بالخصوص جو ہے وہ معافی والی جو ایک صفت ہے اس کو اختیار کرنا ہے، معاف کر دینا اور صبر اور برداشت سے کام لینا ہے. اللہ تبارک و تعالی آسانیاں عطا فرمائے. تو سفر میں جو ایک اور ہمیں یعنی ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم یعنی ایک تو یہ کہ حالت سفر میں آپ روڈ پر ہیں، پلین میں ہیں، آپ اگلے مقام پر نہیں پہنچے، تو اس میں آپ دوسروں کے حقوق کا خیال ظاہر رکھ ہی رہے ہیں. بعض اوقات کہیں عارضی پڑاؤ بھی ہوتا ہے، آپ کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، کسی ریستوران میں ٹھہرے ہیں، کسی کے گھر جا کے ٹھہرے ہیں مہمان کے طور پر، یا الحمدللہ راہ خدا عز و جل میں سفر ہوتا ہے، مسجد میں قیام ہے مدنی قافلے میں، تو یہاں جو وہاں کے رہنے والے ہیں، دیگر لوگ ہیں، ان کے حقوق کا بھی خیال رکھنا ہے. آپ کسی کے روم میں ہیں تو صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، ڈسپلن کا خیال رکھیں. ایون کہ آپ ہوٹل میں ہوں وہاں بھی اسی طرح. اب مسجد میں ہیں، مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں، تو یہاں تو اور زیادہ میری ذمہ داری بنتی ہے مسجد کے آداب کا خیال رکھنا، اور اس سے متعلق معلومات ہیں وہ بھی مجھے حاصل کرنی چاہیے پہلے سے، تاکہ کوئی بے ادبی نہ ہو. کوئی جہاں میں ٹھہرا ہوں اگر مسجد میں بالخصوص ہیں تو مسجد کے آداب کا خیال رہے. تو اگر یعنی جہاں ہمارا پڑاؤ ہے دوران سفر، چاہے وہ عارضی پڑاؤ ہے، چاہے چند دن کا ہے، چاہے زیادہ دنوں کا ہے، تو وہاں جو لوگ ہیں مقامی ہیں، وہاں کے ہمارے میزبان ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھنا یہ بھی میری ذمہ داری ہے. تو سفر میں میری ذمہ داری کیا بنتی ہے، اس کی یعنی چند ذمہ داریاں الحمدللہ عز و جل آج یہاں بیان ہوئی. تو آپ مدنی چینل کے ویورز یہ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ اللہ کی رضا کے لیے جب سفر کا موقع ملے گا، دنیاوی سفر ہوگا تو تب بھی اچھی نیتیں کر لیں گے حصول ثواب کے لیے. اور اگر راہ خدا میں سفر ہوگا، اللہ نصیب کرے حرمین طیبین کا سفر، حج کا سفر نصیب کرے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کے احکام بھی سیکھیں گے، اور گھر میں ہوں یا سفر میں ہوں، اپنی دکان پہ ہوں، کہیں بھی ہوں، انشاءاللہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پہچان کر انہیں ادا کرنے والا بنائے. آمین بجاہ النبی الامین. میری ذمہ داری، میری ذمہ داری